الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے. روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا. یہاں دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے. اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ لیں عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں. اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سن لے، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا، اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے، ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے،
تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے چوز کیا کرنا ہے, سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا, روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا, اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں, دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, آپ گھر میں اکیلے ہوں گے, پانی سامنے موجود ہے, فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو, کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا نا, چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے, کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, میں 1-2 چلو پانی پی لوں, لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا, مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو, جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, رب دیکھ رہا ہے, تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے, حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا, جنت کے درخت ملیں گے, جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے, روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے, نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو, کام کم کر دینا, کاروبار کم کر دینا, تھوڑے پیسے کم کما لینا, مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا, میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے, اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے, مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں, انا اجزا بہی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں, یعنی رب فرما رہا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو, جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں, اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے. دیکھو, حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا, ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو, اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, دیکھو ادھر شراب نہ پینا, صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا, سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے, مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. ادھر حرام عورتوں کی طرف, ناجائز عورتوں کے پاس جانا, جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا. جی تو چاہتا ہے, شیطان تو بلاتا ہے, مگر حرام کاری سے بچ جاؤ. اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا, جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے, جس کا دل بھی چاہتا ہے, شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ, جنت نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے. یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ, صبر کی زندگی گزارو. اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں. تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے, مایوس نہ ہونا, حرام کی طرف مت جانا. جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں. یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے, پیسے تھوڑے ہیں, حرام کی طرف مت جانا, صبر کر لینا. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں, جنتی مشروب موجود ہیں. ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے
سامنے عطا فرما دے گا. تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ, کچھ قناعت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں. بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے, جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں, کبھی ان کی جناب. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے, اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا, پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے. تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے, افطار کے لیے نہیں ہوتی, وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا, جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں, روزہ نہیں ہوگا, آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے, اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں. اب تو موبائل فون آ گئے ہیں, جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے, کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے, 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں, اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں, درود پاک پڑھیں, تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا, اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں, تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی. 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے. بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے, ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے. 1 آدھ منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے, پہلے افطار نہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی, 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں. اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے, افطار کے لیے نہیں ہوتی. اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایک ہی ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے, جلدی اذان دے دی, آپ نے اذان سنی, روزہ کھول لیا, تو آپ کا روزہ چلا گیا. آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا, تو یہ بھی درست نہیں, کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے. یا ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی, غیر مسلموں کی, یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب, بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں, ان کے جہاز بھی ٹائم پہ, ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ, لوگ آتے بھی وقت پر ہیں. مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو. ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا, وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے. بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں. ہماری ساری اذانیں, مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں, آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے, جہاز لیٹ ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے, وقت پہ جماعت ہوتی ہے. لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے, کب عرفات سے نکلنا ہے, کب پہلے نہیں نکلنا ہے, کب مزدلفہ پہنچنا ہے, کب مینا پہنچنا ہے, کون سے دن طواف زیارت کے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم. اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا, اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے, مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. اچھا انجیکشن, روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے, جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا, لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے, اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے, اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے, شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی. ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں,
آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں۔ میں تو دنیا بھر کے ویور سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان میں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی۔ تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں، جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی۔ کیوں؟ بھائی مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ ہے۔ کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا۔ مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے، حدود حرم میں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، مگر وہاں کوئی گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ خدا را اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا وہ برباد ہو جائے، تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آگے بھی ہمیں پابندی سے پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری
اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے۔ لوگ جناب ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی۔ میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں۔ تو نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے۔ ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور پیسے کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی۔ مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ۔ تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو۔ تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا۔ مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو، شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے۔ یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ روزہ رکھ کر دے لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کریں۔ اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے، میں نے خود زندگی میں پہلی بار جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو۔ بات بڑی پتے کی ہے، تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو۔ روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے۔ کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہوں، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھیں، کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے۔ تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن، کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا۔ تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔
تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا، کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے. دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے. میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو پتہ یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال. صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا، حلال چیزیں تھی روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا. تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا. اب سوچیں یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں، بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو. رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں، تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے، جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے جناب. پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا. آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا، کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رنگ بدل جاتا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے، کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا، کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک کا یہ انداز تھا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں، ماذ اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں. تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے. رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو. آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے. رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے. مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں. مدنی چینل دیکھیں سبحان اللہ. ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں جانا بھائی ایک گناہ اور 1 سال کے اعمال برباد. پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں.
یہ بہت سخت عذاب ہے. دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا مگر اس کی پکار نہیں سنی جائے گی. دھارا یہ مہینے میں قدر کرنی ہے. یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے. یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں. ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے ہیں. نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے, نوافل بڑھا دیتے, ذکر و اذکار بڑھا دیتے, دعائیں بڑھا دیتے. تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے, میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں, میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں, میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں, آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے. اچھا رمضان المبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز. نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. یاد رہے کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, وتر بھی ادا فرماتے, 20 رکعت پوری ادا فرماتے. پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی, صرف 2 دن ادا کی اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی. آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے, میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی, اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی. البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا. تو آج پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں مگر وہ لوگ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. غلط نہیں ہے یہ, مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں, اور حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ پراپر قرآن پڑھیں. ہم قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں, کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے کہ جناب ماشاءاللہ 4 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور 10 بجے فارغ بھی کر رہے ہیں, بڑے اسپیڈ میں پڑھتے ہیں. وہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تلاوت کیا ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی, اللہ کا کلام ہے, اس کے آداب ہیں, اس کی جناب کوئی طریقہ کار ہے, اس کی پروناؤنسیشنز ہیں. بعض اوقات مخارج کی غلطی اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے. تو پڑھنے والے بھی احتیاط کریں اور ایسی جگہ ہی جا کر پڑھیں کہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوتی ہو. لیکن اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے ٹھیک ہے, اگر صحیح تلاوت ہوئی اور آپ کی نماز ہو گئی اوکے, عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے پڑھی ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ ختم قرآن کر لیا, 5 روزہ ختم قرآن کر لیا, پورا مہینہ چھٹی ہو گئی. چاند رات تک, جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے. سنت موقدہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے, نہیں, تراویح سنت موقدہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں, ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں, تو سستی تو کرنی نہیں ہے. 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے, اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں, ہر سجدے پر نیکیاں ہیں. تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے, نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے, دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں. نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز, جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے. ہائے ہائے, ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے. 2 دوست بیٹھ جائیں, میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں پھر آپ سنائیں, اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں, ورنہ پڑھ کے سنا دیں. گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں, باپ بیٹا کر سکتے ہیں, بھائی بہن, پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے ہیں وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے. اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں, ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی کون ہے, مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے, ہر آنے والے کو عطا فرماتے. راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں, اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں, اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں, یہاں جس سے جتنا بن سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے, یہ بھول ہے ہماری. سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے. کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے, اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے, یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں, مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے. اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں, یہ دن ہے سخاوت کرنے کے, کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں, کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں, کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں لوگ بڑے
پریشان ہیں تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے، اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے؟ بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشان ہی ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کا پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے، ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے، بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا ہے، کہاں سے مانگے گا؟ جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے۔ آپ کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں، مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے، ہم خود دیکھ لینا ہمارے ملازمین میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں، خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں، راشن بھجوا دیں، کیش بھجوا دیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا۔ کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے، وہ قرضہ لے لیں گے مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں، کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں۔ اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے، اللہ ہمیں بھی نہ لائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما، کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے۔ لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے، اس وقت دعائیں کریں۔ تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں، جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھیں، کچھ دیر دعا کریں، خاص قبولیت کا وقت ہے، اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر کر لیں۔ اور سبحان اللہ، پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں، تو کیا شاندار فارمولہ دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے، دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے، پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ کیوں کہ ایک رات ہے، ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے۔ قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا، اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے، سورہ قدر کے نام سے۔ ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں، یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے، پورا سال ڈھونڈنا پڑتی۔ یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو، پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا۔ فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اسے تلاش کر لو، حدیث کا مضمون ہے۔ تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو بھی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں۔ رب کریم سے پھر دعا ہے، اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما، اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد میری گزارش ہے، عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی، وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے، لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے، تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں، رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب